إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ حضرات محترم، طلاق کے مسائل ان آیات میں اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی تھی، طلاق مرتان، طلاق کی دو مرتبہ ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ جو پہلے جاہلیت کے زمانے میں طلاق دینا، پھر رجوع کر لینا، پھر طلاق دینا، 100 مرتبہ ایسا ہوتا تھا، تو اللہ نے فرمایا صرف 2 چانس ہیں انسان کے پاس۔ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت 3 قروء، 3 حیض یا 3 مہینے ہے۔ اگر اس عدت کے دوران وہ رجوع کر لیتا ہے تو اسے اجازت ہے، بیوی اس کی پابند ہے۔ اگر عدت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پہلی طلاق کے بعد بھی، دوسری طلاق کے بعد بھی، تو پھر بھی اگر وہ آپس میں پھر ملنا چاہتے ہیں تو پھر تجدید نکاح ہوگا۔ عدت گزرنے کے بعد عورت آزاد ہے۔ ایک طلاق کے بعد بھی اگر وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے تو اسلام اسے اجازت دیتا ہے، لیکن اگر وہ پھر پہلے خامد کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اب اس عورت پہ منحصر ہے۔ عدت کے اندر خامد کی پابند تھی، عدت کے بعد وہ آزاد ہے۔ اگر وہ دوبارہ اسی خامد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے اور خامد بھی اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ان کی تجدید، اسی نکاح کی تجدید ہوگی، نیا حق مہر باندھا جائے گا۔ پہلی طلاق کے بعد بھی یہی عمل ہوگا، دوسری طلاق کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن فَإِن طَلَّقَهَا، جب انسان پہلا چانس بھی ختم کر لیتا ہے، دوسرا بھی ختم کر لیتا ہے زندگی میں کسی بھی وقت، تو جب تیسرا چانس بھی وہ اویل کر لیتا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد پھر اس پہ حلال نہیں ہے، نہ تو وہ عدت کے دوران اسے رجوع کر سکتا ہے، نہ عدت کے بعد بھی۔ ہاں ایک صورت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ جس طرح شرافت کے ساتھ پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، اب وہ کسی اور سے شادی کرے۔ اب اگر خدا نخواستہ اس کا خامد مر جاتا ہے یا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہوتا، وہ طلاق دے دیتا ہے، تو پھر وہ پہلے کے ساتھ دوبارہ رجوع کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ اس نیت سے کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی کہ میں پہلے خامد کے ساتھ دوبارہ بسنا ہے، تو اسے نکاح حلالہ کہتے ہیں۔
اس کے متعلق رسول اللہ کا فرمان ہے لعن اللہ الحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے کیا جاتا ہے۔ آج بدقسمتی سے بعض فرق جو ہے لوگوں کو حلالے پہ مجبور کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں شرعی حلالہ کر لو۔ شریعت کے اندر اس حرام خوری کی اجازت ہی نہیں، نبی کریم نے اس پہ لعنت ڈالی ہے۔ جس طرح اپنی بیٹی کی شادی کسی اچھے خاندان اچھے بیٹے کو دیکھ کے انسان کرتا ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی انسان کسی ایسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ یہی سمجھے کہ اب میں نے پچھلا باب بند کر دیا ہے، اب میں نے اپنی بیٹی کو کسی اچھے خاندان کے اندر زندگی بسانے کے لیے اس کی شادی کرنی ہے۔ لیکن یہ چند دن کے لیے شادی کرنی تاکہ واپس خامد کے پاس آ جائے، یہ حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے متعلق یہ کہا تھا کہ جس نے ایسا کیا میں اسے رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ لیکن چونکہ اب اسلامی حکومت ہی نہیں اور یہ خباثت مولوی کرتے ہیں، یعنی بعض فرقوں کے مولوی یہ خباثت کرتے ہیں کہ عارضی طور پہ نکاح حلالہ کر کے اور پھر اس کے بعد اس عورت کو واپس کرتے ہیں، یہ بدکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک سانڈ جو ہے لوگ اپنی جانور کو کراس کرنے کے لیے رکھتے ہیں، یہ حلالہ کرنے والا سرکاری سانڈ ہے۔ اللہ رب العزت ایسی خباثت سے محفوظ رکھے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے اگر اس کا خامد مر جاتا ہے اور یا اسے طلاق دے دیتا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما فیما اللہ اکبر فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِن يَتَرَاجَعَا، پھر کوئی گناہ نہیں کہ وہ واپس پہلے کے ساتھ رجوع کر سکتی ہے۔ ان ظنّا ان يقيما حدود اللہ، اگر ہر دونوں اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہے تاکہ یہ جان جائیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اللہ پھر ایک دفعہ لوگوں کو باور کرواتے ہیں اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اگر وہ عدت کے قریب پہنچتی ہیں یعنی ان کی عدت ختم ہونے لگتی ہے، تو دو کاموں میں ایک ضرور کرو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا اچھے طریقے سے انہیں روک لو یعنی اپنی بیوی بنا لو، یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، وہ آزاد ہے جو مرضی کرے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، انہیں اس لیے مت روکو کہ انہیں تکلیف اور اذیت اور گناہ کرنا ہے تم نے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو عورت کو تنگ کرنے کے لیے انہیں اسے اذیت دینے کے لیے نہ وہ طلاق دیتا ہے اور نہ ہی اسے اچھے طریقے سے رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فقد ظلم نفسا، حقیقتاً وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جس کا بھگتنا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، جو ایسا کرتے ہیں وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ نے 3 دفعہ اس آیت میں بھی اور اگلی آیت میں بھی یہ فرمایا کہ جب عدت ختم ہونے لگے تو یا تو واپس اچھے طریقے سے رکھو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، انہیں ایذا پہنچانے کے لیے ایسا نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہوگا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت جو اللہ نے تم پہ کی ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، جو اللہ نے تمہارے اوپر کتاب یعنی قرآن والحکمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اتارے ہیں، یعظکم بھی، تاکہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہ اگلی آیت، یہ ایک صحابی تھے معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ،
انہوں نے اپنی بیوی کا نکاح اپنے ایک دوست کے ساتھ کیا، ان کا کلیش ہوا تو اس نے غصے میں آ کے طلاق دے دی۔ جب عدت ختم ہونے لگی تو یا ختم ہو گئی تو دونوں نے پھر ارادہ کیا کہ ہم دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں۔ تو معقل بن یسار کے پاس اس نے پیغام بھیجا کہ میں دوبارہ اس سے تجدید نکاح کر لیتا ہوں۔ تو حضرت معقل بن یسار نے کہا اللہ کی قسم میں نے تجھ پہ احسان کیا، دوست سمجھ کے اپنی بہن کی تجھ سے شادی کی، تو نے طلاق دی، اللہ کی قسم میں دوبارہ تیرا نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ تو اللہ رب العزت، جب کہ معقل بن یسار کی ہمشیرہ بھی چاہتی تھی کہ ٹھیک ہے اگر غصہ ختم ہو گیا ہے تو ہم دوبارہ زندگی بسر کر لیتے ہیں، اور خامد نے بھی یہ سوچا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم دوبارہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں اب تمہاری صلح نہیں ہونے دوں گا، یعنی یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ تو اللہ نے کہا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب طلاق دیں تم عورتوں کو وہ اپنی عدت کو پہنچے، فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، پھر تم مت روکو کہ وہ نکاح کریں اپنے خامدوں کے ساتھ اگر وہ باہم رضامند ہیں اچھائی کے ساتھ۔ جب یہ آیت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اللہ نے اس بات سے منع کر دیا، تو وہ کہنے لگے اللہ صحابہ کرام کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ جب اللہ کا یا اس کے رسول کا حکم آ جاتا پھر کبھی بھی کوئی اپنی انا پہ نہیں ٹھہرتا تھا، ہمیشہ ہی اپنی انا کو قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو تسلیم کر لیتے۔ جب اللہ نے یہ آیت اتاری تو معقل بن یسار یہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں اب رکاوٹ نہیں بنوں گا اپنی بہن کے نکاح کے اندر۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ قسم اٹھا چکے تھے کہ میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک ازکا لکم ما طہر، یہ تمہارے لیے بہتر بات ہے، ازکا پاکیزگی والی اور انتہائی طہارت والی بات ہے۔ واللہ یعلم، جو بات اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہ وہ مسائل طلاق کے متعلق تھے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بڑے واضح طور پہ بیان فرمائے، لیکن بدقسمتی یہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جب میں واضح دلائل دے دیتا ہوں، کتاب اتار دیتا ہوں، احکامات نازل ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود لوگ تفرقہ ڈالتے ہیں، اپنی اپنی من مرضی کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ انسان کے لیے راہ ہدایت اللہ کا حکم ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں اسی پہ اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔